بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ میں ہر چھوٹی بڑی دینی معلومات لے کر ہر دن آپ کے لیے ہر روز حاضر ہوتے رہتا ہوں۔ آج ہم حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات جانیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حدیث پاک میں روایت ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی برا اور نہایت ہی بے ایمان شخص تھا۔ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ ایک بار اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور نیک اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کروں۔ پھر کیا تھا، وہ ایک دین کا علم رکھنے والے کی تلاش میں نکل پڑا، اور اس زمانے میں دیندار شخص کو ڈھونڈنا کافی مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے ایک شخص ملا اور اس نے ان سے اپنے گناہوں کے بارے میں بتلایا۔ کہا کہ میں اپنے گناہوں سے عاجز آ چکا ہوں اور اب سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کیا میرے توبہ کرنے سے اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ چونکہ وہ شخص اس کے اعمال کے بارے میں جان کر حیران تھا اور غصے میں آ کر اس نے علمی جواب نہ دے کر اسے کہا کہ تم جیسے گناہگاروں کی دنیا میں کیا آخرت میں بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اور اللہ رب العزت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اور تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس ظالم شخص نے جب یہ سنا تو اسے بہت ہی برا لگا اور اس نے اسے غصے میں آ کر اس راہب کو قتل کر دیا اور وہ 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اسے ہوش آیا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، اور پھر وہ بہت ہی غمگین اور پریشان ہوا، اور پھر وہ اپنے گناہوں کا ملال کرنے لگا، اور پھر اسے جو لوگ اس سے ملتے ان سے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کا ذریعہ پوچھتا۔ کچھ وقت کے بعد اسے کچھ لوگ ملے اور ان لوگوں نے اسے بتلایا کہ وہاں سے کچھ میل کے فاصلے پر وہاں ایک بستی ہے اور اس بستی میں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، وہاں جا کر ان سے ملو، شاید تمہیں کوئی تمہاری بخشش کا ذریعہ مل جائے۔ اب وہ شخص ان سے ملنے کے لیے اس بستی کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی وہ بستی کے نزدیک پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کی موت کا فرشتہ آ گیا اور پھر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ ابھی روح قبض کرنا تھا کہ اس کی روح کو لے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ گئے اور اسے لے جانے کے لیے آپس میں حجت کرنے لگے۔ دوستو، غور کرنے والی بات، ابھی نہ تو اس نے نماز پڑھی تھی اور نہ ہی اللہ والوں کی صحبت ہی پائی تھی، بس اس نے نیت ہی کی تھی اور وہ اس اور چل پڑا تھا۔ بس اس کی اتنی سی نیکی کی وجہ سے اس کی روح کو لے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اللہ اکبر! اب پر رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے وہ دونوں اسے لے جانے کے لیے حجت کرنے لگے، اور فرشتوں کو ایسا کرتے دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس جگہ سے اس کی گھر کی لمبائی ناپ لو۔ اگر اس کا گھر نزدیک ہوا تو اسے عذاب کے فرشتے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور اگر اللہ والوں کی بستی نزدیک ہوئی تو اسے رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اب جب فرشتوں نے زمین کو ناپنا شروع ہی کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے غیب سے اپنی رحمت نازل فرمائی اور اللہ کا حکم ہوا کہ زمین اس شخص کو اللہ والوں کی بستی کے نزدیک کر دے اور اس کے اپنے مقام سے دور کر دے، اور پھر زمین ماپ لی گئی تو اس شخص کو ایک بالشت اللہ والوں کی بستی کے نزدیک پایا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس شخص کو صرف اس کی نیت کی وجہ سے اس کو معافی عطا فرما دی، اور پھر رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے اپنے بندوں کو معافی عطا فرما دیتا ہے، اور اس طرح سے اللہ رب العزت اپنی طرف مائل ہونے والے بندوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کی طرف رجوع کریں دوستوں، مایوس نہ ہوں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، وہ ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر! امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، تو آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں، اور اسی طرح کی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔